ویلکم بیک ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ مسعود خان صاحب، سینئر سفارتکار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مسعود صاحب، جو اس وقت ٹیرف کا ذکر ہوا اور ہم نے دیکھا کہ خطے میں افغانستان کے بعد سب سے کم پاکستان پر ہی عائد ہوا، جبکہ بھارت پر دوسری جانب 25% اور ساتھ میں پینلٹی کا بھی ذکر کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا بارے کیا یہ ایک میجر پالیسی شفٹ ہے امریکہ کا؟ جی بالکل، یہ پالیسی شفٹ ہے، اور یہ میں اضافہ کروں گا کہ یہ جو ٹیرف پالیسی امریکہ نے اختیار کی ہے پاکستان کے معاملے میں، یہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک دھماکہ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر کو تو سزا دی ہے، پاکستان کے لیے جزا کا انتظام کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ٹیرف کم کیا بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ اعلان کیا کہ یہاں جو ہے امریکی انٹرپرائزز مل کے پاکستان کے ساتھ تیل کی ایکسٹریکشن کے لیے کام کریں گے. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ 6 برس پہلے تک یہاں ایکسن موبل جو ہے یہ سرکریک کے علاقے میں کچھ اس قسم کی ایکسپلوریشن کر رہے تھے، لیکن وہ ہندوستان کے اعتراضات کی وجہ سے اور وہاں تیل کم ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا. لیکن جو آپ کا پورے کا پورا ساحل ہے اور پاکستان کے اندر زمینی ذخائر بہت زیادہ ہیں، تو یہ اس سے کم اہم خبر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہندوستان کو ایک تو سینکشنز کی اور پھر ٹیرف بڑھائے، بلکہ یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ہی ہولناک اور obnoxious کا لفظ استعمال کیا، ناگوار سزائیں دی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں اس وقت دلی میں بھونچال کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سارے کا سارا نقشہ کیسے بدل گیا اور اس میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے. ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے یہ تعلقات جو بڑھے ہیں وہ عسکری سطح پہ ہوں، سیاسی سفارتی سطح پہ پڑے ہوں، جن کے مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں، ان کا اپنی ایک جہت ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے منسلک نہیں ہے. اگرچہ جو ہے ہندوستان کا براہ راست یا بالواسطہ ریفرنس آ جاتا ہے، مئی میں جو ہم نے جنگ لڑی تھی ہندوستان کو شکست ہوئی تھی، اور اسی کے بعد جو ہے یہ زاویے اس طریقے سے تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے. صحیح مسعود صاحب، لیکن اب اس میں سے دو باتیں نکلتی ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ ایک سزا ہے جو کہ بھارت کو دی گئی ہے، اور ایک جزا جو کہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے ٹیرف کے ذریعے. سو پاکستان جو بھارت ہے، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ادا کرے گا اس خطے میں، یہ کیوں اتنے سٹرینڈ ریلیشنز ہوئے ہیں؟ ایسا آپ کے نزدیک کیا ہوا ہے کہ یہاں تک معاملات پہنچ گئے؟ بھارت نے ان کا ساتھ نہیں دیا بالکل یوکرین کی وار کے سلسلے میں، یا بلکہ انہوں نے جو ہے روس سے سستے داموں سے تیل اور گیس خرید کر مہنگے داموں خریدا، منافع کمایا، چین کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھائے. تو انہیں بد فہمی ہے بھارت کے سلسلے میں، لیکن اب انہوں نے خود دیکھ لیا اور ثابت کر لیا، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی توثیق کی ہے کہ بھارت اس کا کہ چین کے مد مقابل کھڑا ہو سکے. ایک اور دوسرے، نہ اس کی سیاسی نیت تھی، یعنی کوئی پولیٹیکل ول بھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک متبادل عالمی نظام کے لیے اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کے قائد کے طور پر پیش کر رہا تھا. یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ملے، اور اس کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک دوری کی فضا پیدا ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوری جو ہے یہ دیر تک رہے گی؟ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ممالک کے درمیان ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں. ہمارے اپنے امریکہ کے ساتھ سٹرینڈ ریلیشنز رہے، پھر وی ہیو بن ورکنگ آن اٹ، اور آج بہترین ریلیشن ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی، آپ کو لگتا ہے کہ دس کوڈ بی جسٹ ٹیمپرری اور ہمیں بڑا کوشش ہو کر چلنا ہوگا؟ دیکھیے، بھارت نے جب یہ فاصلہ پیدا ہوا ہے تو اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے اس کی جھنجھلاہٹ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے. وہ دوڑے ہوئے بیجنگ گئے ہیں، وہاں معافی نامہ اپنا جمع کروایا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور چین اس خطے کی بڑی طاقتیں ہیں، اور وہ کسی بڑی طاقت سے، بیرونی طاقت سے اس میں رخنہ اندازی کی اجازت نہیں کریں گے. لہٰذا یہ ہے کہ بھارت بھی جو ہے اپنی اسٹریٹجک ریکیلیبریشن کر رہا ہے. وہ اپنے تعلقات چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو BRI کی تو اس نے مزاحمت کی تھی، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، لیکن AIIB جو بینک ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چین نے قائم کیا تھا، اس کے ساتھ وہ منسلک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر جو ہے
وہ اپنے گھٹنے اپنے زانو جو ہے امریکہ کے سامنے ٹیک دیں تو کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھی کہ صدر ٹرمپ ان سے بہت ناراض ہے کہ انہوں نے کتنا کچھ کیا، مودی کے لیے اسے ڈیلز دی، اس کے علاوہ جو ہے اسے بہت بڑے بڑے کراؤڈز دیے، اس کی پذیرائی کی، لیکن جو بھارت ہے اس کو اتنی استعداد نہیں ہو سکی کہ جو جنگ بندی ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس میں صدر ٹرمپ کے، مارکو روبیو کے یا جے ڈی وینس کے کردار کو سراہ سکیں یا اس کا کم از کم اقرار کر سکیں۔ تو اس کی وجہ سے واشنگٹن میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ آپ کا سوال درست ہے کہ سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حالات بدل جائیں، لیکن پاکستان کی جو اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ طویل المیعاد ہیں، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور ہمیں یہ مواقع ملے ہیں ان کا کہ اس کا ریفرنس یا حوالہ ہندوستان ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے بغیر بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک اور گفتگو میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان مغربی ایشیا کا اہم ترین ملک ہے، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سارے کے سارے اعداد و شمار دیکھ لیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ پاکستان 20 سال میں کہاں ہوگا۔ مسعود خان صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔